بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، آج کی اس نشست میں ہم قرآن پاک میں استعمال ہونے والے الفاظ یا ایہا الناس کے بارے میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے کہ یہ الفاظ قرآن پاک میں کس کس مقام پر اور کتنی مرتبہ استعمال ہوتے ہیں، اور ان تمام مقامات کو یاد رکھنے کا آسان ترین طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم ان الفاظ کی تعداد کے بارے میں آپ کو آگاہ کر دیں کہ یا ایہا الناس کے الفاظ پورے قرآن پاک میں کل 20 مقامات پر استعمال ہوتے ہیں، جن کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ لفظ قل یعنی قل یا ایہا الناس کے ساتھ یہ الفاظ پورے قرآن پاک میں صرف 4 مقامات پر استعمال ہوتے ہیں۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 158، سورۃ یونس کی آیت نمبر 104 اور 108، اور سورۃ الحج کی آیت نمبر 49۔ ان چاروں مقامات کو ہم قل یا ایہا الناس کے ساتھ یاد رکھیں گے۔ اب باقی بچ گئے 16 مقامات۔ لفظ قد جا یعنی یا ایہا الناس قد جا کے ساتھ یہ الفاظ پورے قرآن پاک میں صرف 4 مقامات پر استعمال ہوتے ہیں۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 170 اور 174، اور سورہ یونس کی آیت نمبر 57 اور 108۔ اب آپ میں سے بہت سارے حضرات کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 108 تو پہلے بھی یعنی قل یا ایہا الناس والے 4 متشابہات میں بیان ہو چکی ہے، تو اب پھر یا ایہا الناس قد جا والے 4 متشابہات میں کیوں بیان ہو رہی ہے؟ تو صاف ظاہر ہے کہ اس آیت میں لفظ قل اور لفظ قد جا دونوں ہی موجود ہیں، تو لہٰذا اس آیت کا تعلق دونوں متشابہات سے یعنی قل یا ایہا الناس اور یا ایہا الناس قد جا دونوں کے ساتھ ہی بنتا ہے۔ اور حفاظ کرام کو یا ایہا الناس قد جا والے 4 مقامات کو پڑھتے ہوئے جس مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ یا ایہا الناس قد جا کے بعد کیا پڑھنا ہے، یعنی یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول کہاں پڑھنا ہے، یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم کہاں پڑھنا ہے، یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم کہاں پڑھنا ہے، اور یا ایہا الناس قد جاءکم الحق من ربکم کہاں پڑھنا ہے۔ تو اس کا آسان ترین فارمولہ یہ ہے کہ ان 4 مقامات میں سے پہلے اور آخری مقام میں یا ایہا الناس قد جاءکم یعنی میم کے اوپر پیش ہے، جبکہ درمیان والے دونوں مقامات یعنی دوسرے اور تیسرے مقام پر یہ کیفیت موجود نہیں ہے، تو لہٰذا پہلے اور آخری مقام کو میم کے اوپر پیش ہونے کی وجہ سے یاد رکھیں گے، اور اس کے بعد کی مشکل یعنی قد جاءکم الرسول کہاں پڑھیں گے اور قد جاءکم الحق کہاں پڑھیں گے۔ تو اس کا حل بھی انہی دونوں آیات کے اندر ہی موجود ہے۔ وہ اس طرح کہ جو آیت صرف یا ایہا الناس سے شروع ہوگی یعنی شروع میں لام نہیں ہوگا، تو وہاں پر آگے بھی یعنی میم پیش منہ کے بعد لام کے بغیر یعنی را والا لفظ قد جاءکم الرسول پڑھیں گے، اور جو آیت قل یا ایہا الناس سے شروع ہوگی تو وہاں پر لفظ قل میں لام ہونے کی وجہ سے آگے بھی یعنی میم پیش منہ کے بعد لام والا لفظ قد جاءکم الحق پڑھیں گے۔ اب ہم بات کریں گے
درمیان والے دو مقامات کی، یعنی دوسرے اور تیسرے مقام کی، تو دوسرے مقام میں ہم یا ایھا الناس قد جاءکم کے بعد حرف با سے شروع ہونے والا لفظ برہان من ربکم پڑھیں گے، بالکل اسی طرح جیسے حروف تہجی میں بھی حرف با دوسرے نمبر پر یعنی الف کے بعد دوسرے نمبر پر با آتا ہے، تو یہاں پر بھی ہم اسی کی طرز پر دوسرے مقام پر حرف با سے شروع ہونے والا لفظ برہان من ربکم پڑھیں گے، اور تیسرے مقام پر ہم یا ایھا الناس کے بعد حرف تا والا لفظ قد جاءتکم پڑھیں گے، بالکل اسی طرح جیسے حروف تہجی میں بھی حرف تا تیسرے نمبر پر یعنی الف با کے بعد تیسرے نمبر پر تا آتا ہے، تو یہاں پر بھی ہم تیسرے مقام پر حرف تا والا لفظ قد جاءتکم پڑھیں گے۔ ان چاروں مقامات کو ہم قد جا والے مقامات کے لحاظ سے یاد رکھیں گے۔ اب باقی بچ گئے 13 مقامات۔ ان 13 مقامات میں سے 3 یا ایھا الناس ایسے ہیں جن کے بعد والے لفظ کے پہلے حرف پر شد آتی ہے، یعنی یا ایھا الناس اتقوا والے الفاظ۔ ان کی تفصیل کچھ یوں ہے: سورہ النساء کی آیت نمبر 1، سورۃ الحج کی آیت نمبر 1 اور سورۃ اللقمان کی آیت نمبر 33۔ یہ تینوں مقامات یا ایھا الناس اتقوا کے ساتھ یاد رکھیں گے۔ ان تینوں مقامات کو ہم شد والے مقامات کے لحاظ سے یاد رکھیں گے۔ اب باقی بچ گئے 10 مقامات۔ ان 10 مقامات میں سے 2 یا ایھا الناس ایسے ہیں جن کے بعد والے لفظ کے پہلے حرف پر جزم آتی ہے، یعنی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 میں یا ایھا الناس اعبدوا اور سورۃ الفاطر کی آیت نمبر 3 میں یا ایھا الناس اذکروا کے ساتھ پڑھیں گے۔ ان دونوں مقامات کو ہم جزم والے مقامات کے لحاظ سے یاد رکھیں گے۔ اب باقی بچ گئے 8 مقامات۔ ان 8 مقامات میں سے 2 مقامات ایسے ہیں جو آیت کے بالکل درمیان میں آتے ہیں، یعنی سورہ یونس کی آیت نمبر 23 میں یا ایھا الناس انما بغیکم اور سورہ نمل کی آیت نمبر 16 میں وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ ان دونوں مقامات کو ہم آیت کے درمیان والے مقامات کے لحاظ سے یاد رکھیں گے۔ اب باقی بچ گئے صرف 6 مقامات۔ تو یہ 6 کے 6 مقامات پورے قرآن پاک میں صرف ایک مرتبہ ہی آتے ہیں۔ نمبر 1، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 168 میں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض کے ساتھ پورے قرآن پاک میں صرف ایک مقام پر استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 2، سورۃ الحج کی آیت نمبر 5 میں یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث کے ساتھ بھی پورے قرآن پاک میں صرف ایک ہی مقام پر استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 3، سورۃ الحج کی آیت نمبر 73 میں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ کے ساتھ بھی پورے قرآن پاک میں صرف ایک ہی مقام پر استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 4، سورۃ فاطر کی آیت نمبر 5 میں یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق کے ساتھ بھی پورے قرآن پاک میں صرف ایک ہی مقام پر استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 5، سورۃ الفاطر کی آیت نمبر 15 میں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ کے ساتھ بھی پورے قرآن پاک میں صرف ایک ہی مقام پر استعمال ہوتا ہے۔ اور نمبر 6، سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 میں یا ایھا الناس انا خلقناکم کے ساتھ بھی پورے قرآن پاک میں صرف ایک ہی مقام پر استعمال ہوتا ہے۔ سامعین کرام، یہاں پر ایک اور اضافی انفارمیشن بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ ایھا الناس کے الفاظ بھی
پورے قرآن پاک میں صرف ایک ہی مقام پر استعمال ہوتے ہیں، اور وہ مقام ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 133 میں، ان یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین کے ساتھ آتا ہے۔ الحمدللہ ہم نے یہ 20 کے 20 یا ایھا الناس والے متشابہات آپ کو سمجھانے کی اور آپ کے لیے آسانی پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ اللہ پاک ہمارے لیے دنیا و آخرت میں آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ اور آخری بات، جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے، جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔